کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے ہر بات کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے خدا کی جائیداد کے ساتھ؟ یہ کیا ناانصافی ہو رہی ہے؟ سبھی جو 140 کمیٹیوں کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے ورود جتایا ہے اور اس پر غور و فکر بھی ہو رہا ہے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے۔ پل پل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم۔ لگاتار جے پور کے دورے پر ہوں اور جس طریقے کی چیزیں خاص طور پر مسجد مدرسوں کو لے کر کے سامنے آ رہی ہیں اس پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ بیتے 100 دن بیت چکے ہیں، لگاتار احتجاج جاری ہے پر کہیں سنوائی نہیں ہو رہی۔ اسی پر ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ شہر کے مقامی لوگ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور کیا معاملہ ہے اور کس طریقے سے اسے سلجھایا جا سکتا ہے۔ اسی پر میرے ساتھ آل انڈیا ملی کونسل کے سیکریٹری عبداللطیف صاحب موجود ہیں اور میں یہ جاننا چاہوں گا سر، بیتے 100 دن بیت چکے ہیں، احتجاج لگاتار جاری ہے، کہیں سنوائی نہیں ہے، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور یہ پورا معاملہ کیا ہے آخر؟ کہ یہ جو وقف بورڈ کا انڈر میں آتی ہے مسجد مدرسے، اور ان کا کام ہوتا ہے کہ جو کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں ان کمیٹیوں میں کسی طرح کی کوئی لاپرواہی، گڑبڑ، واچ کرنا، ان کی حفاظت میں کوئی کمی نہ ہو، یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن ہو الٹا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ جو وقف محکمہ ہے اس کے اندر جو عوام چن کر کے آنی چاہیے، متولی چن کے آنے چاہیے، اس میں تو صرف 2 ہیں، اور 7 ممبر جو اس کے آتے ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے نومینیٹ کیے ہوئے تقریباً ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان کو بھی کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں سے ایم ایل اے چن کے آئیں گے، لیکن ایک ہی کھڑا ہوتا ہے، چننے کا سوال نہیں۔ ایم پی ایک ہی ہے تو کوئی چنائی کی بات نہیں۔ تو اسی طرح گورنمنٹ IAS آفیسر ہوتے ہیں، تو اس طرح سے جو بھی ہوتے ہیں باقی وہ تمام گورنمنٹ کی طرف سے نومینیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جی، کیونکہ سر اسی کے ساتھ ساتھ ایک تصویر جے پور میں ہے تو یہ بھی سامنے آئی کہ وقف بورڈ جو ہے اس پورے معاملے پر خاموش بیٹھا ہوا ہے، کوئی سخت قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ جہاں مدرسے مسجد کی زمین کو ہٹا کر کے اسے کمپلیکس بنانے کی بات کر دی جاتی ہے، کبھی کچھ چیز بنائیں گے یہ بات کر دی جاتی ہے۔ یہ بالکل اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے، اور اسی مسجد کے اندر پچھلے 5 سال سے جو کمیٹی کام کر رہی ہے اس نے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ اس مسجد میں بہت ساری فیسلٹیز اس کمیٹی نے آنے کے بعد یہاں کافی سدھار ہوا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر یہاں نمازی آتے ہیں، ساری باتیں ہیں، ان کا پورا خیال رکھا جاتا ہے، کسی طرح کی کوئی یہاں گڑبڑ نہیں ہے۔ اور اس مسجد کمیٹی نے ایک بہترین اسکول قائم کیا یہاں، جو مسجد سے سٹا ہوا پلاٹ تھا جو بھی مسجد کا ہے، وقف کا ہے، اس کے اندر اسکول قائم کر دیا، اور وہاں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کی بھی تعلیم ہوتی ہے، عورتوں کی بھی تعلیم ہوتی ہے۔ اتنا بہترین نظم ہو گیا ہے کہ اس پوری بستی میں، یہاں رائیوں کی بستی کہلاتی ہے، یہاں جو بھی لوگ رہتے ہیں یہ دین کے بارے میں معلومات ان کو کم ہوتی ہے، لیکن ان 5 سالوں میں ان کی محنت اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں یہاں کا بچہ جو ہے اسلام سے واقف ہو گیا ہے۔ تو اتنا اچھا کام کرتے ہوئے اس طرح کا فیصلہ لینا کہ کمیٹی کو ہٹا دیا جائے، کیا تک ہوتا ہے اس کا؟ کیا کمیٹی کے اندر ایسی خامی پائی جاتی ہے؟ کمیٹی کو جب ہٹایا جاتا ہے کہ وہ کمیٹی کام نہیں کر رہی ہو، نکارہ ہو، گمن گھوٹالے ہوں، کوئی گڑبڑ ہو، کوئی بدنیتی ہو، ایسی کوئی چیز ہی یہاں نہیں ہے۔ اور پھر ایسے آدمیوں کی کمیٹی بنا دی جاتی ہے کہ جو پہلے سے بدنیتی رکھتے تھے۔ اس سے پہلے کمیٹی ان کی تھی، اس کمیٹی میں وہ ذمہ دار تھے۔ جس پلاٹ میں آج مدرسہ چل رہا ہے اس پلاٹ کو وہ مطلب یہ کہ ایک طریقے سے مسجد کا نہ بتا کر کے اس کو سیل آؤٹ کرنے میں لگ رہے تھے کہ صاحب یہ تو مسجد کا نہیں ہے بلکہ یہ تو امام صاحب رہتے تھے، امام صاحب کا ہے۔
اور بیک گراؤنڈ بیک پیچھے سے ہاتھ ملا کر کے امام صاحب سے سودا کر لیا انہوں نے. ان سب کو محلے کے لوگوں نے سمجھ کے اس کمیٹی کے خلاف آواز اٹھائی تو نئی کمیٹی بنی, اور وہ نئی کمیٹی جو بنی وہ اس کے اندر مدرسہ قائم کر چکی ہے اور بہت اچھا نظام چلا رہی ہے. وہی پرانی کمیٹی کے لوگ این کین پرکرن کسی طرح سے اس کمیٹی کو ہٹا کے اور اپنے نام کی کمیٹی بنا کر کے آ جاتے ہیں, اور وقف بورڈ ان کی کمیٹی بنا دیتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے خدا کی جائیداد کے ساتھ؟ یہ کیا ناانصافی ہو رہی ہے؟ کیا مر کے ہمیں خدا کو جواب نہیں دینا ہے؟ کیسے ہم مطلب یہ کہ آنکھ بند کر کے ناانصافی کے کام کر رہے ہیں, جبکہ وقف کی زمین کی ذمہ داری عوام کی ہوتی ہے. ایک ایک چیز کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا کہ تم نے میری پراپرٹیوں کے ساتھ کیا کیا, کیا انصاف کیا. تو نہ تو یہاں کوئی عہدیدار انصاف کر رہے ہیں, نہ وہاں کے کرمچاری انصاف کر رہے ہیں. آج یہ حال ہے وقف بورڈ کا کہ تقریباً 300 پراپرٹیاں جو لوگ کرایہ نہیں دے رہے ان کے خلاف مقدمے چل کے ڈگریاں بن گئی, لیکن ان کا قبضہ نہیں لیا جا رہا. جو کرنے کے کام ہیں وقف بورڈ نہیں کر رہی ہے. میرا یہ ماننا ہے بھائی کون لے گا؟ آپ نے مقدمہ کیا, برسوں سال مقدمہ لڑے, وکیلوں کی فیس دی, پھر آپ جیت جاتے ہیں اور پھر بھی اس سے قبضہ نہیں لیتے. اور یہ بھی کوئی ایک دن کی بات نہیں, ان کو بھی برسوں گزر گئے اور قبضہ نہیں لیتے. تو جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کر رہے, جو اچھے کام کر رہی ہیں کمیٹیاں ان کو بدل دیتے ہیں. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ انصاف نہیں ہے, یہ ناانصافی ہے. ان سب کو اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ مر کے جواب دینا ہے, اللہ کے سامنے پیشی ہوگی, اس وقت کیا جواب دیں گے. ہم سب کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ مسجد کی کمیٹی کے لوگ ہوں, چاہے وقف بورڈ میں بیٹھے ہوئے ادھیکاری ہوں, چاہے وقف بورڈ کے عہدیدار ہوں, جو بھی ہوں, انہیں خدا کے واسطے یہ پہلے محسوس کر لینا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے ہر بات کا جواب اللہ کو دینا ہے, کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. کیونکہ حضرت ہم لگاتار یہ بھی دیکھ رہے ہیں, جب جے پور کے دورے پر ہیں تو یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ لگ بھگ ایک مسجد کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا ہے, ایک مسجد کی کمیٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا ہے. 2 گھنٹے کی وقف بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں 140 مسجد کی کمیٹیوں کو ہٹا دیا جاتا ہے, نئے لوگوں کو لایا جاتا ہے, اور وہ لوگ بھی اپنے اپنے طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں, پر سنوائی کہیں نہیں ہے. تو وہیں دوسری تصویر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ راجستھان وقف بورڈ کے اوپر آروپ ہے کہ قبرستان کی زمینوں پر زبردست طریقے سے قبضہ کیا جا رہا ہے. کس طریقے سے آپ لوگوں نے کن کن سے ملاقات کی, کیا قدم آپ لوگوں کی طرف سے سخت طریقے سے اٹھائے جا رہے ہیں؟ یہ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, ایسا یہاں ہو رہا ہے اور جو بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس سلسلے میں ہم لوگ سی ایم سے بھی ملے ہیں, ان کو بھی میمورنڈم دیا ہے. وقف چیئرمین سے, وقف بورڈ کے جو منتری ہیں جو وقف محکمہ دیکھتے ہیں, ان کے یہاں بھی لکھت میں ہم لوگوں نے شکایت کی ہے. سبھی جو 140 کمیٹیوں کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے ورود جتایا ہے اور اس پر غور و فکر بھی ہو رہا ہے, لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. یہ افسوس کی بات ہے. ہمارے چیف منسٹر اس معاملے میں ان کو ہستکشیپ کرنا چاہیے کہ بھائی آخر 100 دن سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا اور تمام عورتیں جو تعلیم حاصل کرتی تھی, وہ بزرگ اور نوجوان سبھی لوگ احتجاج کرتے ہیں, اور اس احتجاج کو کرتے ہوئے 100 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں. اس کے باوجود آج تک ابھی تک سرکار جو ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پائی ہے کہ کیا احتجاج جو ہو رہا ہے یہ واقعی صحیح ہے, غلط ہے. اگر یہ لوگ صحیح ہیں تو پھر ان کا ساتھ ناانصافی کیوں؟ اس کمیٹی کو کیوں بھنگ کیا گیا ہے؟ اس کو واپس بحال کرنی چاہیے. اور اگر ان کمیٹی والوں میں کوئی گڑبڑ ہے تو اس کو منظر عام پہ لانا چاہیے کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے, ہم نے اس لیے نہیں کیا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے کہ کچھ ہے ہی نہیں. اس کمیٹی نے پچھلی ساری کمیٹیوں کے کام کاج کو دھو کے رکھ دیا. جتنی اس کمیٹی نے اس کے اندر محنت کی ہے, لگن سے اس کا وکاس کیا ہے, اس کا ڈیولپمنٹ کیا ہے, اور یہاں تعلیم کا معاملے میں اتنا زبردست کام کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تعریف کی جائے یہاں تعلیم کے معاملے میں اتنی کم ہے. پھر اس کے باوجود کمیٹی کیوں ختم کر دی گئی ہے, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اسی طرح باقی کمیٹیوں کا حال بھی
تقریباً زیادہ تر کچھ کمیٹیاں ایسی ہو سکتی ہیں جہاں گڑبڑ گھوٹالے ہوں، انہیں ہٹانا بھی چاہیے۔ میں بالکل اس فیور میں نہیں ہوں کہ ایک آدمی کمیٹی میں بیٹھا ہے اور خرد برد کر رہا ہے، زمینوں کو خرد برد کر رہا ہے، آمدنی کو خرد برد کر رہا ہے، حسابات میں گڑبڑ کر رہا ہے۔ ایسی کمیٹیاں کو حق نہیں ہے کہ وہ کمیٹیاں بنی رہے، لیکن کم سے کم جانچ تو کی جائے کہ واقعی جس کمیٹی کو آپ ہٹا رہے ہیں اس پہ الزام کیا ہے۔ یہ آنکھ بند کر کے ایک ساتھ ایک قلم میں سب کو ہٹا دینا، یہ بالکل ناانصافی کی بات ہے۔ انکوائری ہونی چاہیے، جانچ ہونی چاہیے، پھر اس جانچ کا نسکس ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کمیٹی کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، ایسا میرا ماننا ہے۔ حضرت عبداللطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے صاف طور پر بتایا کہ کتنے بڑے طریقے سے ایک اسکیم جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے وقف بورڈ کو لے کر کے، جہاں ایک کے بعد ایک 140 مسجد کی کمیٹی کے ممبروں کو ہٹایا جاتا ہے، نئے لوگوں کو بنایا جاتا ہے، اور نئے لوگ کس طریقے سے مسجد مدرسے کی زمینوں پر قبضہ کروا رہے ہیں اس کی تصویر بھی لوگوں کے سامنے ہے۔ میں ایسی ہی خبروں سے روبرو کراتا رہوں گا۔ شکریہ۔